السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا آج کا جو سیشن ہے ہمارے سامنے، وہ اللہ کی توفیق سے سوال نمبر 45 ہے، اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر 268 پر ہے۔ صفحہ نمبر 45 کا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کے یہاں، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 45 کیا ہے۔ کہتے ہیں، کیا علماء کرام پر نوجوانوں اور عوام الناس کے سامنے حزبیت، فرقہ واریت اور مختلف گروہ بندیوں کی سنگینی بیان کرنا واجب ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بھی خود اپنے آپ میں ایک منہج سے متعلق سوال ہے۔ یہ سوال بھی منہج سے متعلق ہے کہ صحیح منہج کے مقابلے میں جو باطل مناہج ہیں، جو بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو کسی خاص نظریے سے، کسی خاص رخ پر چلتی ہیں اور اسے فالو کرنے والے اسی کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کا جو قائد ہوتا ہے یا ان کا جو اغوا اور پیشوا ہوتا ہے، اس کے جو اپنے افکار ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، جن چیزوں یا جن مقاصد کے پیش نظر وہ اپنا فرقہ یا وہ اپنا حزب یعنی اپنی پارٹی بناتا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے یہ فارم کیا ہے، یہ پارٹی بنائی ہے، یا یہ فرقہ بنایا ہے، یا یہ دھڑا بنایا ہے، یا مثال کے طور پر اس نام سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اسی کو اس کے ماننے والے فالو کرتے ہیں۔ اسی کی نشر و اشاعت کے لیے اس کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے اس کی تقریریں ہوتی ہیں، اور اسی رخ پر، اسی نظریے پر ساری کوششیں، ساری سرگرمیاں چلتی ہیں۔ اسی کو حزب کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت اور سلف امت کے مشن، موقف، منہج اور ہدف اور ٹارگٹ کو چھوڑ کر کے اس کے مخالف کسی رخ پر چلنا، اور اسی کے لیے ساری سرگرمی، ساری ایکٹیویٹی کرنا، اس کے خلاف جو بھی ہے اس کو اپنا دشمن سمجھنا، اس کے موافق جو ہے اسی کو اپنا دوست ماننا، اسی سے ہمدردی رکھنا، اسی کو اپنا سمجھنا، اس کے خلاف جتنے لوگ ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا، اسی کو حزب کہتے ہیں، اور اسی رویے کو حزبیت کہتے ہیں۔ تو یہ خود اپنے آپ میں منہج کا ایک سوال ہے کہ غیر منہجی جو فرقے ہیں، جو ٹکڑے ہیں، جو دھڑے ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، ان کی سنگینی، ان کی خطرناکی، ان کی برائی، ان کی مذمت کیا بیان کرنا امت کے علماء پر واجب ہے کہ وہ عوام کے سامنے اس کو واضح کریں، طلبہ کے سامنے واضح کریں، جو مبتدی طلبہ ہیں، چھوٹے طلبہ جو نہیں جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان کی جو ظاہری سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، اسی کو سن کر کے، اسی کو دیکھ کر کے اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس مقصد کے پیش نظر علماء کی ذمہ داری ہے، علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ فرقہ، اس کے اندر یہ منہجی فساد ہے، یہ دھڑا ہے، یہ اس رخ پر چلتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے، اس کے عقیدے کے اندر یہ بگاڑ ہے، اس کے راستے میں یہ بگاڑ ہے، یہ کس انٹینشن اور تھنکنگ کے ساتھ، کس نظریے کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس سے آگاہ کرنا کیا علماء پر واجب ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اہم سوال ہے۔ شیخ اس کا جواب دیتے ہیں، جی ہاں، گروہ بندی کی سنگینی خطرناکی جو اس کی ہے نا، کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا ہے، اس کو بیان کرنا، کہتے ہیں جی ہاں، گروہ بندی کی خطرناکی اور دھڑ بندی اور فرقہ واریت کی خطرناکی بیان کرنا واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، دین کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اور اسی لیے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی فرقہ واریت کو منع کیا ہے؟ کسی فرقہ واریت سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے؟ بالکل آگاہ کیا ہے۔ فرقہ واریت سے، دھڑ بندی سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے،
فرقہ بندی دھڑ بندی کے افراد جو ہوتے ہیں ان افراد سے بھی آگاہ کیا ہے، اس کے جو قائدین ہوتے ہیں، اس کے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے نام ہوتے ہیں، ان سب کی خطرناکی سے ہمارے اسلاف نے امت کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام کے بیچ میں کوئی فرقہ واریت چونکہ نہیں تھی، کوئی دھڑبندی نہیں تھی، کوئی حزبیت نہیں تھی، کوئی الگ رخ اور کوئی الگ نظریہ نہیں تھا جو سنت کے خلاف ہو۔ اس لیے آپ نے اس وقت اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان کوئی چیز ہو، کوئی نام ہو جس نام کو آپ نے لے کر کے آگاہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے کیونکہ وہ تھا ہی نہیں اس وقت، لیکن مستقبل میں آنے والے فرقوں سے، دھڑبندیوں سے، احزاب سے، نظریات سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب ان کا دور آیا تو ان کے دور میں، ان کے بعد کے دور میں، آخری دور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی ایسا فتنہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی دھڑ بن گیا ہو، کوئی دھڑا وجود میں آ گیا ہو، اس کی نوبت نہیں آئی۔ بعد میں عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، کوئی ایسی نوبت نہیں آئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ مسائل تھے اس معنی میں کہ لوگ مختلف انداز کی برائیاں کر رہے تھے، مختلف انداز کی باتیں کر رہے تھے خلیفہ وقت کے خلاف، لیکن ایسا کوئی کھل کر کے نہیں آیا تھا کہ ہم کہیں کہ یہ فرقہ بن چکا تھا اور اس فرقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور بلوائیوں نے، رافضیوں نے اور عبداللہ بن سبا کے پروردہ لوگوں نے، اس کے پرستاروں نے، اس کے رخ پر چلنے والوں نے، اس کے حامیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ قتل کر دیا، وہ مظلومانہ قتل کیے گئے۔ ان لوگوں نے ظلم کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اس کے بعد سے صحابہ کرام نے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جب یہ چیز آئی تو وضاحت کے ساتھ لوگ کہنے لگے۔ اب خروج کا، خارجیت کا جب فتنہ آیا تو باقاعدہ صحابہ کرام نے ایسے لوگوں سے امت کو آگاہ کیا، اس نظریے والوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ شخص جس کو ہم لوگ خارجیت کی بنیاد سمجھتے ہیں، اس کا تذکرہ تو آیا تھا، ذوالخویسرہ یمانی نام کا وہ آدمی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہے، اس لیے آپ عدل و انصاف سے کام لے۔ اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ جب بات آئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرسری طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اسے قتل نہ کر دوں، مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، اسے قتل مت کرو، اس کے خاندان سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی یہ حالت ہوگی، ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر کے تم حیران ہو جاؤ گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گے، اور ان کی عبادتوں کے مقابلے میں تم اپنی قرآن کی تلاوت، اپنی نماز، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ اور اسی وجہ سے ان کے چہروں پر ہے نا سجدے کے نشان دکھائی دیتے تھے، کیونکہ لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، لیکن ان سب کے باوجود وہ خارجیت کی راہ پر چل رہے تھے، اور ولی امر اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا ان کا میرے بھائیوں رویہ تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسری طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ایسا مستقبل میں آئے گا۔ تو آپ نے آگاہ کیا، آپ کے صحابہ نے آگاہ کیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے آگاہ کیا۔ آئے گی بات جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، فلاں شخص سے آگاہ رہنا، چوکنا رہنا، کیونکہ یہ شخص قدری ہے، تقدیر کا منکر ہے، معبد جوہنی سے بچ کر کے رہنا، فإنہ کان قدریا، کیونکہ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ آگاہ کیا، قدریہ ایک فرقہ ہے اور معبد جوہنی تقدیر کے انکار کرنے والوں میں سے ایک معروف نام ہے، شروعات ہی وہیں سے ہوئی ہے۔
جن لوگوں نے تقدیر کے انکار کرنے کا کام بصرہ کے علاقے میں سب سے پہلے کیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی معبد جوہنی جیسے لوگ تھے۔ اور ایسے ہی کسی نے کہا، حسن بصری ہی نے کہا، میرے بھائیوں احذروا فتنۃ معبد الجوہنی، کیوں؟ فتنے معبد جوہنی کے فتنے سے چوکن نہ رہو، فإنہ ضال مضل، اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت عام بات ہے، بہت عام سی بات ہے کہ ہمیشہ آگاہ کیا جاتا رہا۔ اور اس کے بعد کے دور میں اگر آپ تابعین کے بعد کے دور میں دیکھیں گے تو میرے بھائیو حضرات محدثین کرام نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے اور دیگر بڑے بڑے ائمہ نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں فرقوں کے فتنوں سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے، مستقل کتابیں، الرد علی المنطقیین، الرد علی الجہمیین، الرد علی الجہمیہ کے نام سے مستقل کتابیں آپ کو ملیں گی، ایک دو کتابیں نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو معروف ہیں وہ معروف ہیں، جو معروف نہیں ہے وہ بہت ساری ہیں، بڑی تعداد میں وہ کتابیں ہیں جن میں باقاعدہ فرقوں کے فتنوں سے، ان کی خطرناکی سے امت کو آگاہ کیا گیا۔ اچھا، تو بات یہ ہو گئی، کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی خطرناکی بیان کرنا واجب ہے تاکہ لوگوں کو بصیرت اور آگاہی ہو سکے۔ یہ اس پہلو کا، دین کے اس پہلو کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم کو، آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں کسی کا نام لے کر کے یا کسی شخصیت کا نام لے کر کے، کسی فرقے کا نام لے کر کے آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں خاموش نہیں رہتے؟ صرف آپ حق بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحیح ہے یہ کرو، یہ صحیح ہے یہ کرو، یہ صحیح ہے یہ کرو، ایسا ہی کیوں نہیں کرتے؟ اسی پر کیوں نہیں اکتفا کرتے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ منفی انداز میں، یعنی نگیٹو بھی پہلو کو لائیں اور کہیں یہ حق کے خلاف فلاں ہے، ان سے بچ کر کے رہنا، یہ فرقہ غلط ہے، یہ فرقہ غلط ہے، اس فرقے کے افکار، نظریات اور مناہج کے اندر فساد ہے، ان سے آگاہ رہنا، آپ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے مت روکو۔ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا بھی واجب ہے اور منکر سے روکنا بھی واجب ہے، دونوں دین ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بھلائی کا حکم دینے کا بھی حکم دیا ہے اور منکر سے، ممنوع سے، غلط سے، باطل سے آگاہ کرنا، منع کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ دونوں دین کا بنیادی حصہ ہے، دین کا ستون ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہیں ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دینا ہے اور تمہیں ضرور بالضرور منکر سے، گناہ سے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ تدعونه فلا يستجیب لکم وتستنصرونه فلا ینصرکم۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خطرہ ہے، اندیشہ ہے، بلکہ قریب ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعائیں نہ سنے، دعائیں قبول نہ کرے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو منکر سے روکنے کا ایک واضح کام یہ بھی ہے کہ وقت کے ایسے باطل پرستوں سے، یعنی جن کے مناہج درست نہیں ہے، ان لوگوں کے باطل منہج سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے وہ کام کرے۔ خاص طور پر علماء کا تذکرہ یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کیا علماء کرام پر اور نوجوانوں اور عوام الناس کے سامنے، عوام اور نوجوانوں کے سامنے یہ جو فرقہ واریت کے فتنے، حزبیت کے، اس سے آگاہ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو اسے یہ بتانا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ دین اسلام کا، دعوت کا جو دو اصول ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ نہی عن المنکر کو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصل میں اگر ہم برائیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کی
اور ان کی سنگینی، ان کی خطرناکی لوگوں کی سے آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو اس سے پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں معاملات ماحول کے اندر کافی کشیدگی آ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس اپنا کام کرو، اچھائی بتاؤ، اور کسی کی برائی بولنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول کشیدہ ہوتا ہے اور آپس میں اختلاف بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے اندر لوگوں میں نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ سب سے بڑا منکر تو شرک ہے، تو کیا شرک سے منع نہ کریں؟ سب سے بڑا منکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں بغاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید پامال کیا جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور بدعات کا چلن عام کیا جا رہا ہے۔ تو کیا بدعات کے خلاف بات نہ کریں، بدعتیوں کے خلاف بات نہ کریں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ بھائی حق ہے، باطل ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، تو ٹکراؤ تو آلریڈی ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، ٹکراؤ تو ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے۔ قرآن کریم میں ان سب کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے باقاعدہ، کہ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہت طے بات ہے کہ اختلاف ہے ہی، اختلاف بڑھے گا کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر نہ کریں کہ اختلاف آئے گا، اختلاف ہے تو آئے گا ہی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور توحید کے مقابل میں شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا، تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ آدمی کشیدگی پیدا کر رہا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف کر رہا ہے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، بھائی بہنوں میں دوریاں پیدا کر رہا ہے، قوم قبیلے کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اس لیے یہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک الزام ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر۔ آپ اگر کسی کو توحید کا راستہ دکھاتے ہیں تو آپ سے بڑا محسن اور آپ سے بڑا ہمدرد اس آدمی کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ منہجی فساد جو ہے نا، اس فساد کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توحید کی دعوت دینا انتشار نہیں پیدا کرتا، بدعات سے آگاہ کرنا، شرک سے آگاہ کرنا انتشار نہیں پیدا کرتا، توحید سنت کی دعوت دینا، بدعت سے آگاہ کرنا انتشار پیدا نہیں کرتا۔ انتشار لگتا ہے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہ ہم کو آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی مول لے لی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے درمیان کے انتشار کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی لیے جہاں دعوت کا ذکر ہے، حق کی نشر و اشاعت اور باطل سے ڈرانے کا ذکر ہے، وہیں پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی، اس راہ میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس راہ میں آپ کو گالیاں سننی پڑیں گی، اس راہ میں آپ کو مختلف انداز کے تانے اور تشنیع سننے پڑیں گے۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد پر چلنا ضروری ہے۔ خیر، آئیے دیکھتے ہیں، یہ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگوں کو بصیرت اور آگاہی ہو سکے، کیونکہ عوام الناس دھوکہ کھا جاتے ہیں، عوام الناس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کتنے عوام ہیں جو بعض جماعتوں سے، یعنی فرقوں سے، جماعتوں سے مراد فرقے، حزب، جو بعض جماعتوں سے دھوکہ کھا گئے، ان کا گمان ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ دیکھا آپ نے، اگر ہم بتائیں گے نہیں کہ یہ غلط ہے، باطل، لوگ اس کو حق سمجھ کر کے ان کے پیچھے چلیں گے۔ کتنی بڑی میرے بھائیوں گمراہی کا دروازہ کھلے گا اگر ہم گمراہی کو واضح نہیں کریں گے۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم طلبہ و عوام سب لوگوں کے سامنے ان فرقوں اور ٹولیوں کی خطرناکی واضح کریں، لوگوں کے سامنے فرقوں کی، ٹولیوں کی، دھڑبندیوں کی، جو سلف کے راستے سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنا الگ راستہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی خطرناکی، ان کی سنگینی واضح کریں۔ کیونکہ اگر علماء خاموش رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ علماء اس بارے میں جانتے تھے پھر بھی خاموش تھے، لوگ علماء جانتے تھے پھر بھی خاموش تھے،
اور اس راستے سے گمراہی داخل ہوگی۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل پیش آنے پر فرقے، دھڑبندیاں اور بہت سارے الگ الگ راستے جو سلف کے راستے سے ہٹ کر کے نکلے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کے حالات، اس طرح کے مسائل پیش آنے پر بیان اور وضاحت ضروری ہے۔ اور اس حزبیت اور تفریقے کی خطرناکی طلبہ سے زیادہ عوام الناس کے حق میں ہے۔ جو طلبہ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، وہ تو کم از کم تھوڑا بہت بچتے ہیں ان کے فتنوں سے، کیونکہ علم ہے ان کے پاس، یا علم کے راستے میں چل رہے ہیں، علم حاصل کر لیں گے۔ لیکن جو عوام الناس ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، عوام ہے بیچارے، ان کو سب اچھا دکھائی دیتا ہے، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے پیچھے۔ تو کہتے ہیں عوام الناس کے حق میں ہے، کیونکہ علماء کے خاموش رہنے سے عوام سمجھتی ہے کہ یہی صحیح اور حق ہے۔ میں آپ کو آپ کے ماحول کا ایک مثال آپ کو دوں۔ ابھی جو اس طرح کے افکار، نظریات اور اہل علم سے دوری اختیار کر کے، اور جماعت اہل حدیث، یا مثال کے طور پر جماعت اہل حدیث کے علماء سے اور ان کے منہج سے، ان کے مشن سے ہٹ کر کے جو اپنے ہی چند نوجوان جو نام اہل حدیثیت کا لیتے ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اپنے ہی چند علماء سے جڑے رہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا الگ نظریہ ہے، علم سے دور رہ کر کے، علماء سے دور رہ کر کے، ہے نا، بعض جہلا کے پیچھے چل کر کے، یا بعض ایسی سرگرمیاں کر کے جو سرگرمیاں سیکنڈری ہیں، سوشل کام کرنا، اناج تقسیم کرنا، یا مثال کے طور پر یہ جو کیا کہتے ہیں، اناج اور کھانے پینے کے علاوہ جو کپڑے وغیرہ کے، گرمی سردی کے کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سب کی تقسیم وغیرہ کا جو کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ ان کا رخ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اصل مشن توحید و سنت کا اور شرک اور بدعت کی تردید کا جو ہے، اور جو اصل میں علم کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں، علماء کے ساتھ رہ کر کے یہ علم حاصل ہوتا ہے، اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں نے باقاعدہ آپ کی اس بستی میں بھی یہ بات کہہ دی میرے بھائیوں، یہ کہہ دی کہ ہمارے یہاں تو ہم جہاں مسجد ہے یہاں پر ہم مسجدوں میں آتے ہیں، یہاں علماء کے خطبے ہوتے ہیں، یہاں علماء کے دروس ہوتے ہیں، کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم کو نہیں ڈرایا، یا ہماری برائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی، یا ہماری سرگرمی کو برا نہیں کہا، ہماری ایکٹیویٹیز کی مذمت نہیں کی۔ اگر یہ چیز بری ہوتی جو ہم کر رہے ہیں، تو اتنے سارے علماء خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، اتنے سارے علماء درس دینے کے لیے آتے ہیں، فلاں عالم ہماری اس مسجد میں آتے ہیں، ہمارا سینٹر اسی مسجد کے سامنے ہے، ہم لوگ اسی مسجد کے آس پاس رہتے ہیں اور ہماری ساری ایکٹیویٹی چلتی ہے، ہماری مذمت نہیں کی کسی عالم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، دیکھا آپ نے، یعنی لوگ باقاعدہ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ ہماری مذمت نہیں کی گئی ہے، ہمارے خلاف کسی نے برا نہیں کہا ہے، اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، اور عوام کی ایک بھیڑ ان کے پیچھے چلتی ہے، اور بعض خواص بھی اپنی لا علمی اور نادانی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے کے لیے میرے بھائیوں آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے یہ ایک اصولی سوال ہے، ایک منہجی سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عین دین ہے، عین اسلام ہے، دعوت اسلام یا اسلام کی دعوت کا، اسلام کے مشن کی نشر و اشاعت کا ایک بنیادی پہلو ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو نئے نئے دھڑے پیدا ہوتے ہیں، ان سے، ان کے قائدین سے، ان کے گمراہ عقائد سے، یا ان کے غیر منہجی ان کی سرگرمیوں سے امت کے عوام کو، اور خاص طور پر طلبہ کو، عوام کو خاص طور پر آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے مستقبل کے بارے میں فرمایا تھا، ایسے ایسے فرقے آئیں گے، ایسے ایسے افکار و نظریات مستقبل میں آئیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر پیشین گوئی کی ہے، پہلے ہی سے اگر آگاہ کر دیا ہے، تو ہمارے سامنے اگر یہ فرقے فتنے آ جائیں تو کیا ہمیں اسے آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس اصولی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہاں پر اس حزب یا اس فرقہ یا اس دھڑے یا اس گروہ کی جو منہجی غلطیاں ہیں،
اس کو واضح کرنا اس کی بات چل رہی ہے، اس کے خلاف بدزبانی کرنا یا اس کو گالی گلوچ دینا یا اس کے خلاف کوئی جھوٹا الزام لگانا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ہیں اور واقعی اس سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے تو یقیناً اہل علم کو، طلبہ کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، اپنے عوام کو خاص طور پر، اور ایسے ہی مبتدی طلبہ کو جو اس طرح کے فتنوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور ظاہری چیز کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف کے، اس امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کے اس فریضے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک سوال تھا، سوال نمبر 45 اور اس کا جواب، جس کا سرسری تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک دوسرا سوال بھی ہے، سوال نمبر 46 ہے۔ یہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اگلے سوالات بھی بڑے اہم ہیں، بہت بنیادی ہیں، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سوال نمبر 46 میں، اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر 269 پر ہے، سوال ہے فٹ بال وغیرہ کے مقابلے یعنی ٹورنامنٹ دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ فٹ بال یہ بطور مثال ہے، یہ بطور مثال، ایسا نہیں ہے کہ فٹ بال ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فٹ بال کا ذکر اس لیے آ گیا کیونکہ عربوں کے یہاں، عرب ممالک میں کھیل کود میں سب سے زیادہ معروف کھیل فٹ بال مانا جاتا ہے، اور اسی بارے میں وہاں سوال کیا گیا ہے، ورنہ یہ سوال کسی بھی کھیل سے متعلق ہو سکتا ہے، کوئی بھی کھیل ہو سکتا ہے۔ تو فٹ بال وغیرہ کے مقابلے یعنی ٹورنامنٹ دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھنے کی بات چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ایک مثال ہے، جیسے فٹ بال بطور مثال ہے ایسے ہی دیکھنا بھی کیا ہے؟ بطور مثال ہے۔ اگر کوئی دیکھے نہیں بلکہ کھیلے، ہے کہ نہیں، یا کھلوائے، مثال کے طور پر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھنے سے ہی متعلق یہ مسئلہ ہے، دیکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا اس لیے دیکھنے کا سوال یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ دیکھنا اور ایسے ہی خود کھیلنا یا لوگوں کو کھلوانا، اس کی سرپرستی کرنا، اس کے اندر کسی بھی حیثیت سے میرے بھائیوں انوالو رہنا مستقل طور پر، ساتھ میں یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ انسان کا وقت کیا ہے؟ انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، اسے ٹورنامنٹ دیکھنے میں ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا، اور ہو سکتا ہے اسے اس کا دیوانہ بنا دے اور وہ مستقبل میں اسپورٹس کا ماہر یا کھلاڑی بن جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ اہم اور نفع بخش کام سے نکل کر فضول اور لغو کام میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے ہمارے سامنے کوئی چیز ابھی موجود ہو یا موجود نہ ہو، مستقبل میں آنے والی ہو، اس کی بھی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کرتا ہے۔ اسی لیے اب قیامت تک کوئی دین آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، دین اسلام اور سلف امت کا راستہ، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسائل جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے مستقبل میں، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ کافی۔ دیکھا آپ نے ٹورنامنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہر ہے کہ کھیل کود تو ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن اس طرح جو کھیل اس وقت چل رہا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ایک نظام بنا ہوا ہے، بلکہ نظام ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں بلکہ بڑے بڑے ادارے اس کے لیے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کلب بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے ملینز میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پورا نظام، ایک پوری نظام کیا، پورا ایک انڈسٹری کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ایک اسپورٹ کی، کھیل کود کی ایک انڈسٹری دنیا کے اندر ہے، اور جس کے اندر ایک بڑی تعداد لگی ہوئی ہے۔ تو یہ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حیثیت سے، اس شکل میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے رہنمائی فرما دی ہے۔ تو ہمیں شیخ صالح فوزان نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اسلام کے اندر کھیل کود جس میں جسمانی ورزش ہو، ہے نا، جس میں انسان کی
انسان کی جسم کو، انسان کی صلاحیت کو طاقت ملتی ہو، قوت ملتی ہو، مضبوطی اس کے اندر آتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کھیلوں کو اسلام کے اندر حلت اور جواز کا درجہ حاصل ہے. مباح ہیں ایسے کھیل ہے نا، جو کھیل منکر نہیں ہیں، جن کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، یا مثال کے طور پر جو کھیل ایسے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ صرف وقت جاتا ہے. ایسے کھیلوں کو چھوڑ کر کے جن کھیلوں میں جسمانی ورزش ہے، ذہنی ورزش ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر انسان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں اس کے ذریعے سے مدد مل سکتی ہے، اس طرح کے کھیلوں کی اسلام کے اندر گنجائش ہے. لیکن وہ بطور ورزش کے، بطور جسمانی مضبوطی کے حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اندر مباح اور جائز ہے. ٹھیک ہے، جب تک اس کے اندر کوئی منکر نہ ہو. لیکن یہاں جو سوال ہو رہا ہے وہ اتنے کے لیے سوال نہیں ہو رہا ہے. سوال اس کے لیے ہو رہا ہے کہ کیا ٹورنامنٹ جو پورا انڈسٹری کا نظام ہے، کئی گھنٹے وہ کھیل چلتے ہیں، اس کئی گھنٹوں کے بیچ میں آپ کی ظہر کی نماز بھی آ سکتی ہے، آپ کی عصر کی نماز بھی آ سکتی ہے، آپ کی مغرب بھی آ سکتی ہے، عشاء بھی آ سکتی ہے، فجر بھی آ سکتی ہے، لیکن ان نمازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ کھیل یوں ہی چلتا رہے گا. تو اگر وہ ورزش کے لیے ہے تو بھلا وہ نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب کیسے بن رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنے دائرے سے نکل کر کے باہر جا رہا ہے، اپنے دائرے سے نکل کر کے باہر جا رہا ہے. ورنہ اگر ہم ورزش کرنے کے لیے نکلیں آدھا گھنٹہ ہے نا، اس سے کم زیادہ اگر ہم ورزش کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے، تیر اندازی وغیرہ کرنے کی مشق کرنا، یا گھڑ سواری وغیرہ کی مشق کرنا مثال کے طور پر، یا اس طرح کے اور جو بھی کھیل تھے، اس کی گنجائش. لیکن جیسے ہی اذان ہو تو سب بند، وضو کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. کھیل ہدف نہیں بن جانا چاہیے، کھیل ٹورنامنٹ اسپورٹ یہ ہمارا مقصد نہیں بن جانا چاہیے. بس یہ کیا ہے، یہ دائرے میں رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، اسلام کے مباح دائرے میں رہنا چاہیے. اگر اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اس کے منکر ہونے میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز کا اول وقت ہے، نماز کا آخر وقت ہے، ٹھیک ہے، بھی مان سکتے ہیں کہ فضیلت کا وقت چھوڑ دے، اول وقت چھوڑ دے، کبھی چھوڑ دے، بائی چانس جس کو ہم کہتے ہیں، گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی ہمیشہ اول وقت کو چھوڑ کر کے کھیل کود میں لگا رہے، خواہ کھیلنے میں لگا رہے یا دیکھنے میں لگا رہے، یا اس سے آگے بڑھ کر کے نماز کا آخری وقت بھی ضائع کر دے، نماز قضا کر دے، ایک قضا کر دے، دوسری بھی قضا کر دے، تیسری بھی قضا کر دے. میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے اگر یہ حالت ہمارے کھیلوں کی ہو جائے، ٹورنامنٹس کی ہو جائے، مقابلوں کی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سراسر منکر اور حرام کے دائرے میں آتی ہیں. نماز ضائع کر کے کوئی کھیل حلال نہیں ہو سکتا. نمازوں کو ضائع کر کے کوئی بھی، کتنا بھی اس کے اندر ورزش کا پہلو ہو، مباح کھیل ہو اپنے آپ میں، لیکن اس سے نماز ضائع ہو رہی ہے، اس لیے وہ کیا ہے، وہ منکر ہے. نماز چھوڑ کر کے نہیں کھیلنا ہے. آپ نماز اذان سے پہلے تک کھیلیں، اور اذان ہو تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات. دوسری بات، وہی مشغلہ نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کھیل کی حیثیت بہرحال ورزش کی ہے. علم حاصل کرنا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، حلقات درس میں بیٹھنا کتنی اہم چیز ہے، اہل علم کی مجلسوں میں شرکت کرنا کتنی بنیادی چیز ہے. انسان کو اپنا تقوی، انسان کی اپنی للہیت، انسان کی اپنی نیکی، انسان کا اپنا کار خیر، انسان کا اپنا فرض، انسان کا اپنا نفل، اس کے پیچھے اس کا وقت لگنا چاہیے. یہ ایک جزوی طور پر جسمانی ورزش، تاکہ اسی جسمانی طاقت کے ذریعے سے ہم نمازوں کو پڑھنے میں مدد حاصل کر سکیں، اس کے ذریعے سے ہمیں قوت پیدا ہو تو ہم میدان کارزار میں، میدان جہاد میں مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ سکیں. اس حیثیت سے، یا کسی کمزور کا ڈیفنس کر سکیں،
کسی کمزور کی مدد کر سکیں، کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا سکیں، اس مقصد کے لیے اس کھیل کود کی شریعت کے اندر مباح کی حیثیت ہے، حلال ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص اسی کو ٹارگٹ بنا لے، کوئی چیز کو ہدف بنا لے، یا اس کے ذریعے سے نمازوں کو ضائع کرے، تو یہ پھر انسان کے لیے خطرناک ہے۔ شیخ صالح فوزان کے جواب میں دو باتوں پر خاص طور پر دیکھیے حاشیہ لگا ہوا ہے، اسے ہمیں پڑھ لینا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ شیخ نے کیا کہا؟ انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنے اوقات اور اپنی عمر کو اللہ کے ذکر، اپنی عمر اور اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنے، عبادت و بندگی کے کام کرنے، اللہ کی اطاعت اور علم نافع کے حصول میں صرف کرے۔ یہ ذمہ داری ہے بھائی، یہ ذمہ داری ہے۔ علم کا حصول سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر آدمی علم حاصل کرنے کے بجائے کھیل کود میں اپنا وقت لگا دے تو آپ بتائیے کہ ایک اتنی بڑی چیز کو ضائع کر کے ایک معمولی چیز کو لینے والا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ یہ اس صورت میں جب فرائض کو ضائع نہ کر رہا ہو، نمازوں کو ضائع نہ کر رہا ہو، اور اگر نماز کو ضائع کر کے کھیل کر رہا ہے تب تو بہت بڑا منکر کام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور علم نافع کے حصول میں صرف کرے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، سنن کی، جیسا کہ حوالہ وغیرہ دیا ہوا ہے، سنن نہیں بلکہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اور امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں، غور کریں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ پہلی چیز پر غور کریں، کہتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کھیل کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ فٹ بال جس کا نام لیا گیا ہو وہ کھیل ہو، یا ہمارے ہاں کرکٹ کا جو کھیل ہے وہ ہو، یا ہاکی ہے، یا مثال کے طور پر والی بال ہے، ٹینس وغیرہ، کوئی بھی جتنے بھی کھیل ہو سکتے ہیں، ان تمام کھیلوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے جوانی۔ کیا ہے وہ؟ جوانی۔ اسی لیے ایک عمر کے بعد یا تو لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اور یا تو جو اس کا ادارہ ہے کھیل کا وہ خود انہیں سبکدوش کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ جوانی کا جو سب سے کریم ٹائم ہے، سب سے زیادہ قیمتی مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، اسے انسان کہاں لگا رہا ہے؟ کھیل کود میں، اسپورٹس میں، ساری انرجی وہاں ضائع کر رہا ہے، لگا رہا ہے۔ اگر وہ نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ کھیل ہی کو اپنا کام بنائے ہوئے ہے تو بھی خطرناک ہے، کیونکہ اس کی جوانی کا قیمتی وقت جا رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اطاعت، بندگی اور علم کے حصول میں لگنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بنیادی مسئلہ۔ اور اگر فرائض ضائع ہو رہے ہیں تب تو منکر ہے، تب تو وہ کیا ہے؟ وہ کھیل منکر ہے، کیونکہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ نظام اجازت نہیں دیتا کہ آدمی کھیل بند کر کے نماز ادا کرے اور اس کے بعد کھیل کے لیے میدان میں آگے آ جائے، تو یہ تو سراسر منکر ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ہمیں بنیادی بات سمجھنی ہے۔ تو پہلی ہی بات دیکھیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ جوانی کو ہی کھیل کود میں ضائع کر رہا ہے، اسے لگا رہا ہے۔ اس لیے صرف ورزش کی حد تک، جسمانی طاقت کے حصول کی حد تک انسان کو چاہیے کہ کچھ دیر کھیلے، کچھ دیر ورزش کے طور پر فائدہ اٹھائے، بس اس کے بعد اسے چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اطاعت اور علم کے حصول میں لگائے۔ دوسری چیز کیا کہتے ہیں؟ وہ صحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔
میرے بھائی کھیل کود کا جو نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس میں فٹنس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس ادارے کا جو کھیل کا ادارہ ہے, انڈسٹری ہے, اس کا میڈیکل ادارہ پہلے فٹنس چیک کرتا ہے, اس کی صحت اچھی ہے کہ نہیں, اس کی طاقت اچھی ہے کہ نہیں, یہ مضبوط ہے کہ نہیں, اندرونی طور پر کوئی مرض تو نہیں ہے, کوئی معاملہ تو نہیں ہو جائے گا کھیل کے دوران. آپ بتائیے کہ کھیل کے لیے فٹنس چیک کیا جاتا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت اور تندرستی کھیلنے کے لیے دی ہے؟ میرے بھائیو, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہتر افضل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. وفی کل خیر, ہر مومن ایمان کی وجہ سے اس کے اندر خیر موجود ہے, لیکن ایمان کے ساتھ جس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے نا, وہ کمزور کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو آپ دیکھیں کہ آدمی کیا کر رہا ہے, آدمی صحت اور تندرستی کو کھیل میں ضائع کر رہا ہے, کھیل میں لگا رہا ہے. تیسری چیز, غنا کا قبل فقر, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے. آدمی مالدار ہوتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا ہے, اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا, اللہ کے دین کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا, اللہ کی رضا اور خیر کی راہوں میں وجوہ خیر میں خرچ نہیں کرتا. فرائض کے علاوہ زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو تو دینا ہی دینا ہے, اس کے علاوہ خیر کے راستوں میں خرچ نہیں کرتا. جب وہ مالداری ختم ہو جائے گی, وہ فقیر اور محتاج ہو جائے گا, تو وہ حسرت اور افسوس کرے گا, کف افسوس ملے گا, کاش مال ہوتا تو اللہ کی راستے میں خرچ کرتا. تو اللہ نے اگر مالداری دی ہے, کشادگی دی ہے, تو اس کو غنیمت سمجھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو, ورنہ وقت چلا جائے گا اور تم فقیری میں آ جاؤ گے تو پھر حسرت کے سوا انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ فراغ کا قبل شغلک, چوتھا خالی وقت کو مشغول ہونے سے پہلے. اللہ اکبر, یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آج وقت خالی ہے, فری ہے, تو ہم کو اس فری وقت کی قدر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں بزی ہو جائیں, مشغول ہو جائیں, تو ہم جو خیر کا کام, نیکی کا کام, علم کے حصول کا کام کرنا چاہتے ہیں, یا ایسے ہی مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راہوں میں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں. وقت نہیں, کیا کریں گے؟ جب وقت تھا تو ہم نے ضائع کر دیا, اور اب جب چاہتے ہیں کہ کام میں, نیک کام میں وقت لگائیں, تو وقت ہی نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی اپنے خالی وقت کو اگر کھیل کود کے حوالے کر دے, تو میرے بھائیوں بتاؤ کہ وہ کتنی بڑی محرومی کا سودا ہوگا. کچھ دیر ورزش کے طور پر کھیلنا کوئی عیب کی بات نہیں, لیکن وہی مشغلہ بن جائے, کھیل کود ہی ہدف بن جائے, تو یہ چیز انسان کے لیے حد درجہ خطرناک ہے, اور انسان کو چاہیے کہ اپنے خالی وقت کی قدر کرے قبل اس کی کہ وہ بزی ہو جائے. اور آخری چیز, وہ حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے. میرے بھائیوں, زندگی جو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مستعار ہے, یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لمحے زندگی کے ہمیں دیے ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے نا ہماری موت کب آ جائے گی, ہمیں نہیں معلوم ہے. تو جو زندگی کے لمحات مل رہے ہیں اس کی قدر کرنا ہے, اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا میں, اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اسے لگانا ہے, علم کے حصول میں لگانا ہے. یاد رکھیں, فرائض کے بعد سب سے زیادہ اہم کام علم کے حصول کی راہ میں لگے رہنا ہے, ورنہ علم کا حصول تو فرائض سے بھی پہلے ہے. اصل علم کیا ہے؟ فرائض سے بھی پہلے ہے. نماز سے پہلے علم کا حصول ہے, روزے سے پہلے علم کا حصول ہے کہ نہیں؟ توحید کا اقرار اعتراف کرنے سے پہلے علم کا حصول ہے. یہ وہ علم ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر اتنا علم آدمی کو ہے کہ وہ فرائض کو جانتا ہے, ایمان کو جانتا ہے, سنت کو جانتا ہے, توحید کو جانتا ہے, بدعت اور شرک کو جانتا ہے, اور فرائض کو جانتا ہے, تو فرائض کی ادائیگی کا علم اس کے پاس ہے. اس کے بعد آدمی کو نفل, کسی بھی نفل کام سے زیادہ اہم یہ بات سمجھنی ہے کہ علم کا حصول ہے. ایک آدمی نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, آدھا گھنٹہ نفلی نماز پڑھے, اس سے کئی گنا افضل ہے
کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سچا علم حاصل کرے، توحید کا، سنت کا، حق کا، باطل کا، تاکہ حق پر چلے اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کو آگاہ کرے۔ یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ اگر آدمی کھیل میں ضائع کرتا ہے تو یہ محرومی کی چیز ہوگی۔ اس کے بعد آگے شیخ نے کیا کہا تھا، اسے ٹورنامنٹ دیکھنے میں ضائع نہ کرے۔ انسان کا وقت قیمتی ہے، اسے ٹورنامنٹ دیکھنے میں ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا۔ اللہ کے ذکر سے غافل، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ایسے ہی عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ایک تجربے کی چیز ہے، مشاہدے کی چیز ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ٹورنامنٹ چلتا ہے اور وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا وقفہ اس میں لگتا ہے تو دیکھنے والوں میں واقعی جنون اور دیوانگی کی حد تک دلچسپی پائی جاتی ہے۔ وہ نماز کے لیے اٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ کھیل کو دیکھنے میں اس قدر منہمک ہوتا ہے اور مشغول ہوتا ہے کہ نماز ضائع ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اسے ایک بھی چھوٹا سا بھی حصہ کھیل کا دیکھنے سے رہ جائے یہ گوارا نہیں۔ اس کی کیا گنجائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں؟ اس کی کیا حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں میرے بھائیوں۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کیونکہ یہ اسے اللہ کی ذکر سے غافل کر دے گا۔ یہاں مسئلہ کھیلنے والوں کے مقابلے میں دیکھنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ مسئلہ جو کھیلنے والے ہیں وہ تو ایک بورڈ سے ہے نا، جو کھیل کا بورڈ ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس کے نظام کے تحت وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگے رہتے ہیں، وہ نمازیں چھوڑ کر کے ہی کھیلتے ہیں، ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کا بھی جنون اتنا زیادہ ہوتا ہے، دیوانگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ظہر کی نماز چلی جائے، عصر چلی جائے، مغرب چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کا کھیل ایک بھی حصہ، ایک بھی شاٹ، ایک بھی گوشہ اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کی انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ کھیل؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، اور وہ ذکر جو مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہو۔ نماز فرض ہے، فرض نماز جس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں، درست نہیں، جس کے بغیر اس کا کلمہ اسے کام نہ آئے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ آدمی جان بوجھ کر کے عمدن قصدن نمازوں کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں آدمی سے ہر نیکی و بدی سے متعلق سوال کیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوچھ تاچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نیک کام، یہ برا کام، ہر نیکی بدی کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور ہر نیکی بدی کا عدل اور انصاف کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یہ بات صفحہ نمبر 270 پر ہے، آگے والے پیج پر، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمه ماذا عامل به۔ بندے کے قدم دونوں قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے، نہیں ٹل سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، پوچھ تاچھ کا، باز پرس کا احساس ہونا ایمان ہے۔ کیا کہا؟ اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، اس نے اپنی عمر کو کہاں لگا دیا، کہاں فنا کر دیا۔ عمر ہے، عمر ملی ہے انسان کو 30 40 50 60 70 80، اس سے زیادہ عمر ملی ہے، اسے اس نے کہاں فنا کیا، یعنی کہاں ختم کیا۔ اتنی لمبی عمر اللہ نے دی تو اس نے اس عمر کو کہاں لگا دیا، کہاں گنوا دیا؟ سوال کیا جائے گا اس سے۔ لوگ کھیل کود میں ہی داخل ہو جاتے ہیں اور عمر کا اچھا خاصا حصہ کھیل کود میں چلا جاتا ہے۔ مستقل نمازوں کا ضائع کرنا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے، مستقل۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر اس میدان میں، اس ماحول میں کسی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لی تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مومن اور متقی پرہیزگار ہے۔ کبھی کوئی سجدے شکر ادا کر لے کھیل میں کامیابی پر، یا کسی حصے میں
کسی کامیابی پر تو اس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دیندار اور متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ آدمی نمازیں ضائع کر کر کے کھیل میں لگا ہوا ہے۔ کس طرح سے دین کا پیمانہ بدلا جا رہا ہے میرے بھائیوں، دین کو کس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ کتنی افسوسناک چیز ہے، کتنی افسوسناک چیز ہے کہ کھیل کود کے مسئلے میں اس قدر مسلمان اپنے آپ کو دین سے دور کرتا چلا جا رہا ہے کہ فرائض اور واجبات ضائع ہو رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی اگر دعا کرنے کے لیے، کھیل میں کامیابی کے لیے، وہ کھیل جو فرائض کو ضائع کر کے کھیل رہا ہے اس میں کامیابی کے لیے اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اتنا بڑا دیندار آدمی ہے۔ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی سجدے میں گر جاتا ہے شکریہ کے لیے، اور وہ بھی اس کھیل میں جس کھیل کو نمازیں ضائع کر کے وہ کھیل رہا ہے، دنیا طلب کرنے کے لیے کھیل رہا ہے، تو اس کے سجدے شکر کو اس کے ایمان کی علامت بتایا جا رہا ہے۔ کس قدر پیمانہ الٹا جا رہا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ یہ عجیب صورت ہے، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی حیثیت سنن کی ہے، مستحبات کی ہے، یا اس کی حیثیت بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض سے کہیں زیادہ کمتر ہے، اور وہ بھی دنیا کے لیے، دولت کے لیے، آدمی اس کو دینداری کی مثال سمجھتا ہے، دینداری کی علامت سمجھتا ہے، اور اس کے ایمان کی علامت پہچان سمجھتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اس کو جہاد سمجھتا ہے کہ یہ دیکھو ایک مسلمان آدمی نے کھیل کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے اور میڈیا کے دوش پر بیٹھ کر کے اس نے سجدے شکر ادا کر دیا۔ کس قدر ایمان والا آدمی ہے، کس قدر حیرتناک بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے یہ کہ ایک مسلمان کے یہاں اسلام کا پیمانہ کیا باقی بچا ہے، دین کا معیار کیا باقی بچا ہے میرے بھائیو۔ یہ حیرتناک بات ہے۔ اس کے بعد اچھا کیا کہا، اپنی جوانی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نے اپنی جوانی کو کہاں، ابلا یبلی کے معنی ہوتے ہیں بوسیدہ کر دینا، اس کو پرانا کر دینا، اس کو گھولا دینا۔ جوانی ایک طاقت قوت کا نام ہے، اسے بالکل گھولا کر کے کمزور کر دینا۔ آدمی ڈھل ڈھل کر کے کمزور ہو جاتا ہے، جوانی ڈھلتی ہے اور کمزوری آتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جوانی کی عمر ہم نے تم کو دی تھی، تم نے اسے کہاں کمزور کیا، کہاں لگایا کہ وقت گزر کر کے جوانی کا ختم ہو گیا اور تم اب کم طاقت سے نکل کر کے گھولے پن میں، کمزوری کے پن میں آ گئے۔ کتنا اہم سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ کیا جواب دے گا بندہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ ہوگا جوان جس کی زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزری ہوگی۔ اور یہ کہاں گزر رہی ہے؟ کھیل ہی مشغلہ ہے، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے کھیلنا، فرائض کو ضائع کر کر کے کھیلنا۔ اچھا اس کے بعد وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کھیل کے بارے میں یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کے علاوہ اور جو بہت سارے ملاحظات اور ریمارکس ہو سکتے ہیں کھیل کے اوپر، وہ اس کے علاوہ مزید اس کھیل کے کام میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی۔ اس کے اندر گالی گلوچ کی نوبت آتی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں جواب دینا ہوگا۔ اس کے اندر سٹے بھی لگتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں جواب دینا ہوگا۔ فکسنگ ہوتی ہے دنیا طلبی کے لیے، حرام معاملات کیے جاتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا۔ یہ مزید منکرات ہیں، اس میں کیا ہے؟ مزید منکرات ہیں۔ یہ جو منکرات ہیں یہ مزید ہیں، اضافی ہیں، اس کے الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کو جواب دینے ہوں گے۔ خیر یہ ہو گئی بات۔ بعض روایتوں میں جسم کا لفظ آیا ہوا ہے جوانی کے بارے میں۔ جوانی کی جگہ پر کس کا لفظ آیا ہوا ہے؟ انسان کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس جسم کو اس نے کہاں کمزور کیا۔ کیا اس جسم کو، جو طاقت والا جسم تھا جوانی کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمزور بندوں کی مدد کرنے میں، کسی کمزور کا بوجھ اٹھانے میں اس نے لگایا؟
یا اس کو اس نے کھیل کود میں لگا دیا، ظلم کرنے میں لگا دیا، زیادتی کرنے میں لگا دیا. تو ایک روایت میں شباب کی جگہ پر جسم کا لفظ آیا ہوا ہے. وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جسم کو کہاں کمزور کیا. جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہاں، جب تک جوانی کی طاقت ہوتی ہے کھیل میں لگایا جاتا ہے اسے، اور جب جوانی ڈھل جاتی ہے، کمزوری آتی ہے، تو ریٹائرمنٹ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اب آپ آگے کھیلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اب آپ یہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. اب اس کے بعد پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد آدمی وہ جو مال و دولت اس نے جمع کر رکھا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اپنے لیے عافیت سمجھتا ہے. دین کی توفیق اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو یہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ اس کے بعد بھی لوگ عام طور پر راہ راست پر آنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کے بجائے، اور ایمان اور فرائض و واجبات اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کے بجائے انسان دنیوی زندگی کی عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. خیر، آخری بات یہ آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ یہ حدیث کے اندر 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات انسان کو دینے ہوں گے. جس شخص نے اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگانے کے بجائے اللہ کے ذکر سے غفلت میں ضائع کر دیا ہے، اسے اس حدیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں گے اس کا منہج سے کیا تعلق ہے، اس سوال کا جدید مناہج سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا جدید مناہج سے تعلق یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اس دنیوی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کا منہج یہی تھا کہ وہ کھیل کود کو ورزش کی حد تک رکھتے تھے، بقیہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، کار خیر، طلب علم میں لگایا کرتے تھے. یہ تو کھیل کی بات ہم کر رہے ہیں. کاروبار، بزنس یا بکریوں وغیرہ کے چرانے پر جو ان کو معاوضہ ملتا تھا، مزدوری، اس کے اندر بھی وہ کٹوتی کر کے علم حاصل کرنے کے لیے وقت فراہم کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس بات پر معاہدہ کر رہے تھے. انہوں نے معاہدہ کیا کہ بھائی ہم دونوں بکریاں چراتے ہیں، لیکن اگر دونوں بکریاں چرانے کے لیے چلے جائیں تو پھر نہ آپ علم حاصل کر سکیں گے نہ میں علم حاصل کر سکوں گا. ایک کام کر لیتے ہیں، ایک دن آپ اپنی بکریوں کو بھی دیکھیں، میری بکریوں کو بھی دیکھیں، اور میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کر لیا کروں گا، اور آپ کو دوسرے دن آ کر کے وہ بتا دیا کروں گا جو اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے، جو علم حاصل کیا ہے. اور دوسرے دن آپ چلے جانا علم حاصل کرنے کے لیے، میں اپنی بھی بکریاں دیکھوں گا، آپ کی بکریاں دیکھوں گا، اور آپ آ کر کے مجھے جو کچھ اللہ کے نبی سے آپ نے سنا ہوگا وہ آ کر کے مجھے بتا دینا. یہ صحابہ کا منہج ہے. تو اس سوال کا تعلق منہج سے ہے کہ نہیں ہے؟ براہ راست اس کا تعلق منہج سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں اور حصول علم میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اضافی چیزوں سے، مباحات میں حد سے زیادہ جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے کہ انسان کو شیطان حلال کے نام پر اتنا دور تک لے کے چلا جاتا ہے کہ اس سے اہم فرائض سے اس کو غافل کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.